باب فی العتق و فضلہ، عتق کہتے ہیں گردن آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا اور اس کی فضیلت. وقولہ تعالی فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں فرمایا گردن چھڑانا یعنی آزاد کرنا، فک کا مطلب چھڑانا، یا او اطعام کھانا کھلانا، فی یوم ایسے دن، ذی مسغبۃ جو بھوک کا ہو، یتیمن کسی یتیم کو، ذا مقربۃ جو قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو. یعنی یتیم کو بھوک کے وقت کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن جس یتیم سے رشتہ بھی ہو اسے کھانا کھلانا اور زیادہ ثواب کا کام ہے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کی گردن آزاد کرائی، چھڑائی، استنقذ اللہ بكل عضو منه عضوا منه من النار، چھڑا دے گا، آزاد کر دے گا اللہ تعالی اس شخص کے ہر عضو کو آگ سے. قال سعید بن مرجانہ، وہ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں فانطلقت به الى علی بن الحسین، میں یہ حدیث سن کر علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے پاس گیا. فعمد علی بن الحسین رضی اللہ عنہما الى عبد له، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کا ارادہ کیا. قد آتاہ به عبداللہ بن جعفر 10,000 درہم، عبداللہ بن جعفر اس کی قیمت 10,000 دینے کو تیار تھے. 10,000 درہم او 1,000 دینار یا 1,000 دینار دینے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اس حدیث کو سن کر فآتقہ، وہ درہم نہیں لیے بلکہ اس کو آزاد کر دیا. یہ ہے نا عمل کی بات، جب سنا تو وہ کام کر دیا. ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ ذرا اچھا کوئی موقع آئے گا تو پھر کریں گے، اور وہ شاید مرنے کے بعد ہی آئے. باب ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن ابی مراوح عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے. قال ایمان باللہ، فرمایا اللہ پر ایمان، وجہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد. قلت، میں نے پوچھا فای الرقاب افضل، کون سی گردن چھڑانا زیادہ بہتر ہے. قال اعلاها ثمنا، فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو، وانفسها عند اہلها، یعنی اس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کے مالکوں کو زیادہ نفیس لگتا ہو. انفس نفیس سے ہے، افعل کے وزن پر، یعنی زیادہ عزیز ہو. یعنی ایک تو عام شخص ہے کہ جو مالک پہلے ہی چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے اس سے، کسی طرح کوئی لے اس کو، لیکن ایک ایسا ہے کہ مالک اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس کی بہت زیادہ قیمت لگاتے ہیں. تو ایسے قابل قدر انسان کو جو بڑے کام کا شخص ہو اسے چھڑانا زیادہ ثواب کا کام ہے. قلت فإن لم افعل، تو وہ سوال ہی پوچھتے ہیں کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی میری اتنی ہمت ہی نہ ہو کہ میں اتنا بڑی قیمت کا غلام چھڑا سکوں. قال تعین صانعا، تو آپ نے فرمایا اچھا نیکی کرنی ہے تو پھر کسی کاریگر کی مدد کر، اس کا ہاتھ بٹا. یعنی جیسے کوئی درزی کام کر رہا ہے تو کوئی بیٹھ کے اس کو سوئی کا کام کر دے ساتھ ساتھ، یا کٹنگ کر دے. او تصنع لاخرق، یا تم کام کر کے دو کسی بے ہنر انسان کو. اخرق، خرقہ یعنی ایسا شخص کہ جس کو خود کچھ نہیں آتا، خود کچھ نہیں کرنا جانتا، بے ہنر انسان ہے. آپ کو معلوم ہے یہ امرأتن خرقہ کا لفظ آیا پیچھے، یاد ہے؟ نہیں یاد، پیچھے بھولتے جائیں آگے پڑھتے جائیں، ثواب تو ہے نا اور کچھ نہیں فائدہ. تو خرقہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، جسے نہ پکانا آتا ہو، نہ گھرداری آتی ہو، نہ کوئی ذمہ داری سنبھال سکتی ہو. کہا او تصنع لاخرق، تو ایسے بے ہنر شخص کی مدد کرو. تو یہ اس میں بزرگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ بہوؤں کو فوراً نہ کر دیں ریجیکٹ، کہ اس کو تو کوئی کام نہیں آتا، بلکہ اس کو کام سکھائیں. یہ بھی صدقہ ہے. قال فإن لم افعل، کہنے لگا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، اتنی ہمت ہی نہ ہو، اتنا ٹیمپر ہی نہ ہو. قال تدعوا الناس من الشر، تو لوگوں کو کیا کرو، پھر ان کے ساتھ شر نہ کرو، برائی نہ کرو، پھر خاموش رہو. فإنها صدقۃ، تو یہ بھی صدقے کی بات ہے. تصدقوا بها علی نفسک، جس کے ذریعے تم اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہو، یعنی اپنا بھلا کر رہے ہو برائی سے روک کر.
ما یستحب من العتاقۃ فی الکسوف او الآیات، سورج گہن اور دوسری نشانیوں کے وقت غلام آزاد کرنا. یہ دوسری نشانیاں کون سی ہیں؟ یعنی جب بڑے بڑے واقعات اور علامات سامنے نظر آ رہی ہوں تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ صدقہ خیرات کیا جائے. صرف مٹھائی نہ بانٹی جائے، کیونکہ مٹھائی ہم سارے کھا کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت کام ہو گیا. نہیں، کوئی بھی ایسا اہم واقعہ زندگی میں جب پیش آئے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. جس طرح سورج کو اگر گہن لگے تو ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، خبر اخبار میں پڑھ لیتے ہیں اور اگر اگلے دن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں آج فلانے ملک میں سورج گہن ہوگا، یا نظر آ جاتا ہے لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں. ایک تو فوراً نماز پڑھنی چاہیے. مجھے یاد ہے دوسرا سال تھا یہ تیسرا، جب الہدا میں ایک دفعہ سورج گہن لگا تھا تو ہم سب نے صلاۃ کسوف ادا کی تھی. پہلا تھا. اچھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی صلاۃ التسبیح اور جو نمازیں پڑھی ہیں ان سب میں زیادہ خشوع و خضوع والی وہ نماز تھی. مجھے اپنے لحاظ سے تو یہ محسوس ہوتا ہے، اوروں کا نہیں پتا. بہرحال ایسے موقعوں پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے صدقات کرنے چاہیے. اور بڑے صدقے میں کیا؟ غلام آزاد کرنا چاہیے. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما قالت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقة فی کسوف الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس چیز کا؟ غلام آزاد کرنے کا. کس میں؟ سورج گہن لگنے میں. تابع علی الدراوردی عن ہشام. یہ ایک صدقہ ہے، یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن ایک بہترین نیکی ہے. ہوتا یہ کہ ایسے موقع پر انسان کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، اور صدقہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج. اور دوسری بات یہ کہ خصوصی طور پر غلام کیوں آزاد کرنے کو کہا؟ کوئی اور بھی تو بات کہی جا سکتی تھی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے روپیہ دو، غلہ دو، کھانے پینے کی چیز دو، کچھ بھی صدقہ ہو سکتا تھا. غلام آزاد اس لیے کہ جس طرح اس وقت تم اپنے آپ کو مصیبت میں گھرا ہوا پاتے ہو اور غلامی اپنی کا خوف ہے، تو اسی طرح کیا کرو، جو دوسرے غلام اس وقت تمہارے ہاتھ میں ان کو آزاد کر دو. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ عمل اور جزا میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے اکثر اوقات. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا عصام حدثنا ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقۃ. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا خسوف کے موقع پر، یعنی سورج گہن کے لیے بھی استعمال ہوتا، بالعتاقۃ غلام آزاد کرنے کا. باب اذا اعتق عبدا بین اثنین او امۃ بین الشرکاء. یہ حدیث پیچھے ہو چکی. جب کوئی آزاد کرے ایک غلام کو بین اثنین جو دو کے درمیان مشترک ہو، او امتن یا لونڈی بین الشرکاء جو بہت سے لوگوں کی ملکیت میں ہو. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق عبدا بین اثنین فان کان موسرا قوم علیہ ثم یعتق. بات وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں کہ اگر کوئی غلام دو لوگوں کا ساجھا ہو تو کیا کرے؟ ایک جب آزاد کرے اگر وہ مالدار ہے، موسر مالدار ہے، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگوائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی عبد وکان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قیمت عدل فآتا شرکاءه حصصهم پیچھے حصتهم یا حصصهم واتق علیہ العبد والا فقد اتق منه ما اتق. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی مملوک فعلیہ اتقه کلہ. حدیث گزر چکی ہے. ان کان له مال یبلغ ثمنه فان لم یکن له مال یقوم علیہ قیمت عدل علی المعتق فاعتق منه ما اعتق. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبید اللہ اختصرہ. وہی حدیث اختصار کے ساتھ اس روایت سے بھی آئی ہے. حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا له فی مملوک او شرکا له فی عبد فکان له من المال ما يبلغ قیمته بقیمت العدل فهو عتیق. قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق. قال ایوب لا ادری اشیء قاله نافع او شیء فی الحدیث. حدثنا احمد بن مقدام حدثنا الفضیل بن سلیمان حدثنا موسى بن عقبہ
اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یفتی فی العبد او الامۃ یکون بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبہ منہ یقول قد وجب علیہ عتقہ کلہ. حدیث گزر چکی ہے. اذا کان للذی اعتق من المال ما یبلغ یقوم من مالہ قیمۃ العدل ویدفع الی الشرکاء انصباؤہم. نیا لفظ ہے حصصہم کی جگہ انصباؤہم، نصیب کی جمع، نصیب حصے کو کہتے ہیں. ویخلی سبیل المعتق یخبر ذلک ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ اللیث وابن ابی ذئب وابن اسحاق وجویریۃ ویحیی بن سعید واسماعیل بن امیۃ النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصرا. باب اذا اعتق نصیبا فی عبد ولیس له مال استسعی. یہ لفظ بھی گزر چکا. استسعی یعنی غلام سے پھر مال کموایا جائے، یعنی غلام کام کرے اور اپنی آزادی خرید لے. غیر مشقوق علیہ، لیکن اس پہ مشقت نہ ڈالی جائے. علی نحو الکتابۃ، جس طرح مکاتبت میں ہوتا ہے. حدثني احمد بن ابي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن ابي حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا، وہی حدیث شقیص حصہ دار، من عبد جو شخص غلام کا ایک حصہ آزاد کر دے. شقصن لفظ پڑھا نا ابھی آپ نے، تو شقیصن بمعنی فاعل یا مفعول. وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعید عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا حصہ او شقیصا یا حصہ فی مملوک فخلاصه علیہ فی مالہ ان کان له مال ہو تو اس میں سے دے کے اسے چھڑا دے. والا قوم علیہ فاستسعی به غیر مشقوق علیہ. تابعہ حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتادہ واختصرہ شعبہ. باب الخطأ والنسیان فی العتاقۃ والطلاق ونحوہ. باب الخطأ، خطا والنسیان اور بھول چوک، فی العتاقۃ آزادی میں، والطلاق اور طلاق میں، ونحوہ اور اسی جیسی چیزوں میں. یعنی اگر کوئی شخص نیت کے ساتھ نہیں، ارادتاً نہیں، صرف غلطی سے بھول کر طلاق کا لفظ یا غلام کو آزاد کرنے کا لفظ بول دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا آزادی ہو جائے گی یا طلاق ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے ولا عتاقۃ الا لوجہ اللہ، نہیں کوئی آزادی مگر اللہ کی رضامندی کے لیے. یعنی آزادی اسی وقت ہوگی جب کوئی شخص ارادتاً کسی کو آزاد کرے گا، بھول چوک سے نہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو جو بات نیت کے بغیر وہ بھول چوک کے کہہ رہا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا. ولا نیت للناس، اور بھولنے والے کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. یعنی بھول کے اگر ایک بات زبان سے نکال دی تو وہ تو بغیر نیت کے نکالی گویا. والمخطئ، اور اسی طرح خطا کار کی بھی نیت نہیں ہوتی. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا مسعر عن قتادۃ عن زرارۃ ابن اوفا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یقیناً اللہ تعالی نے تجاوز فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے، ان امتی میری امت سے، ما وسوست به صدورها جو ان کے دلوں میں وسوسے آئیں، ما لم تعمل جب تک کہ وہ عمل نہ کریں، او تکلم یا بات نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک انعام فرمایا، رحمت فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ جو دلوں کے خیال آ جاتے ہیں بغیر کسی ارادے یا نیت کے، اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی، محاسبہ یا مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اس وسوسے کو عملی جامہ پہنا دے یا اس کے مطابق اپنی گفتگو شروع کر دے تو ایسی صورت میں پھر محاسبہ ہوگا. حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان حدثنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی
عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ولامرئ اور انسان کے لیے ما نوی جو اس نے نیت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، یعنی جس نے اس نیت سے کی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ومن کانت ہجرتہ اور جس شخص کی ہجرت ہوئی لدنیا دنیا کے کسی مقصد کے لیے، یصیبھا کہ اسے پالے، او امرأۃ یا کسی عورت کے لیے، یتزوجھا کہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت کی جزا وہی چیزیں ہوں گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہ ہوگا۔ یعنی دیکھنے میں بظاہر عمل ایک ہی ہے، اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا بھی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اور دنیا کی کسی غرض سے دنیا کا کوئی مال یا دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، جیسے بطور مثال کسی عورت سے نکاح کے لیے اگر کوئی شخص اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لڑکے پاکستان سے انگلینڈ یا امریکہ چلے جاتے ہیں شادیوں کے لیے، یا شادی کر کے ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے، تو وہ بظاہر تو وہ بھی ایک مائگریشن ہے، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو اس عمل کا وہ ثواب نہ ہوگا جو اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑنے پر انسان کو ملتا ہے۔ تو دونوں عمل یا اس کام کی ظاہری شکل اور صورت اگرچہ ایک ہے، لیکن نیت کے فرق سے اجر اور ثواب میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ باب اذا قال لعبده هو للہ ونوى العتق والاشهاد بالعتق، کہ جب کوئی شخص کہے اپنے غلام کو هو للہ کہ یہ غلام اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کی نیت کیا کر دے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا میں نے، ونوى اور اس بات کے کہنے سے اس کا مقصد یا نیت کیا تھی، العتق آزادی، یعنی جب اس نے کہا کہ یہ غلام اللہ کے لیے ہے تو گویا اس نے کس بات کا ارادہ کیا، اسے آزاد کرنے کا، تو پھر اس کی آزادی ہو جائے گی۔ والاشہاد اور گواہ بنانا بالعتق آزادی پر، یعنی غلام آزاد کرتے ہوئے کیا گواہ بنانے کی ضرورت ہے، جیسے نکاح کرتے وقت گواہ بنائے جاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر عن محمد بن بشر عن اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ لما اقبل یرید الاسلام، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے یعنی مدینہ میں، اور کس لیے لائے، یرید الاسلام اسلام کے ارادے سے، ومعہ غلامہ اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، یعنی جب وہ چل کے آ رہے تھے، ضل کل واحد منہما من صاحبہ تو ہر ایک اپنے ساتھی سے کھو گیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام جو تھے اکٹھے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں غلام گم ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو نہ پا سکے، یعنی بھٹک گئے۔ فاقبل بعد ذلك وابو ہریرہ جالس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسنا میں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ ان کا غلام آ گیا، یعنی بعد میں پہنچ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک یہ ہے تمہارا غلام، قد اتاک وہ آ گیا تمہارے پاس۔ فقال تو ابو ہریرہ نے کہا، اما انی اشہدک کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہ حر کہ یہ غلام آج سے آزاد ہے۔ قال کہتے ہیں کہ فہو حین یقول وہ اس وقت کہہ رہے تھے، کون؟ حضرت ابو ہریرہ، یعنی مدینہ پہنچ کر یہ شعر بول رہے تھے، یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انها من دارۃ الکفر نجت۔ معنی کیا ہے اس کا کہ اے وہ رات جو بہت طویل تھی اور بہت کٹھن تھی، لیکن کوئی بات نہیں کہ اس نے مجھے نجات دی دار الکفر سے، یعنی اس سے پہلے زندگی جو گزری اس کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ رات سے، کہ وہ دور جہالت تھا، اندھیرا تھا، اور ایک لمبا عرصہ اس پہ گزر گیا، اور بڑا کٹھن وقت تھا، کیونکہ انسان جب اپنے خالق سے غافل اور بے خبر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے تو وہ
کانٹوں سے پر رہا ہے، وہ بھی تکلیف دہ راستہ ہے، لیکن جب انسان اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اکثر انسان کو اپنی پچھلی زندگی کی ندامت ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی کہ اتنے غفلت میں وقت گزارا. کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، وہ غم میں بھول جاتا ہوں اس نعمت کے پا جانے پر. اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام، کہ الحمدللہ مجھے اسلام جیسی نعمت مل گئی، میری زندگی میں دن طلوع ہو گیا اور رات کی طوالت اور اندھیرا ختم ہو گیا. اور یہاں یہ حدیث جس مقصد کے لیے بیان ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ نے غلام آزاد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا تھا. اگرچہ گواہ شرط نہیں، لیکن یہ انہوں نے محاورتاً یا اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی ایک طرح سے بیچ میں شریک کیا. ورنہ یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو، دو گواہ ہوں تو ان کی موجودگی میں ہی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کسی کی آزادی ہو نہیں سکتی. ایسی بات نہیں ہے. حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الطریق یا لیلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت قال وابقى بھاگ گیا تھا منی مجھ سے غلام لی فی الطریق راستے میں، یعنی میرا غلام مجھ سے راستے میں جدا ہو گیا تھا. قال فلما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فبایعته تو میں نے آپ سے بیعت کی. فبینا انا عنده اس اسنا میں کہ میں آپ کے پاس تھا، اطلع الغلام جبکہ غلام طلوع ہو گیا یعنی حاضر ہو گیا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک فقلت هو حر لوجه اللہ فاعتقته. قال ابو عبداللہ لم يقل ابو قریب ان ابی اسامہ حر. دوسری روایت میں حر کے لفظ نہیں آتا، چونکہ یہ الفاظ ایک جیسے اس لیے ترجمہ بار بار نہیں کر رہی. حدثني شہاب بن عباد حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال لما اقبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام فدل احدهما صاحبه بهذا. حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ تشریف لائے ان کے ساتھ ان کا غلام تھا اور وہ اسلام کے ارادے سے آئے تھے تو ان کا غلام ان سے گم ہو گیا، ہر ایک دوسرے سے کھو گیا. وقال اما انی اشہدک انہ للہ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اما سن لو، انی اشہدک میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، انہ للہ کہ وہ اللہ کی خاطر ہے. باب ام الولد. ام الولد، ام الولد غلاموں میں ایک اصطلاح ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ولد کا معنی ہے بچہ، بچے کی ماں. ظاہر ہے کہ ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ماں ہوتی ہے، تو یہاں کس ماں کا ذکر ہے؟ یہاں لونڈی کا ذکر ہے، غلام عورت کا ذکر ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جب ایک عورت پکڑی ہوئی کہیں آتی ہے، کسی کی غلام بنا لی جاتی یا لونڈی بن جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ اس شخص کا بچہ پیدا کر دیتی ہے تو پھر وہ لونڈی نہیں، ایک طرح سے بچے کی ماں بن جاتی ہے. اسے ام الولد کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنے مالک سے بچے کو جنم دیتی ہے. اور اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ اس مالک کے مرنے کے بعد وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ اس کی اولاد کی لونڈی نہیں بن کے رہ سکتی. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آزاد نہیں ہوتی، اس کو بیچنا اس کے بعد بھی جائز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ام ولد کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ام ولد کا بکنا یا اس کا اپنی اولاد کی ملک میں رہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اسلام کا اصل اصول نہیں. جب ایسا ہونے لگے گا تو اس صورت میں یہ عمل جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ماں کی طرف چونکہ نسبت نہیں ہوتی، اس لیے ماں اگر غلام ہے تو اس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں آزاد مالک سے، وہ بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے. قال ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان تلد الامۃ، کہ جنے گی لونڈی ربہا اپنے مالک کو، یعنی اس کی اولاد اسے ماں کی حیثیت میں نہیں بلکہ لونڈی بنا کر رکھیں گے، یعنی غلام بنا کر. اور یہ ایک طرح سے ظلم ہے کہ اولاد جو ہے خواہ وہ ایک لونڈی کی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں کے لیے ایک حاکم کا درجہ رکھے، کہ وہ اولاد ماں کی مالک بن جائے. یہ تو ایک بات غلام کے سلسلے میں، غلاموں کی حالت کے سلسلے میں
امام بخاری نے ایک فقہی مسئلہ یہاں بیان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہو یہی رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتی ہے، اور بچے ماں باپ کو اور خصوصاً ماں کو عموماً کیا درجہ دیتے ہیں، جیسے گھر کی کسی نوکرانی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ باعزت نہیں رہتی، بلکہ جیسے ایک فضول چیز ہوتی ہے، یہ ایک بیکار چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اولاد کے ہاتھوں والدین کی بے حرمتی جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ اولاد ماں باپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگے، ان کو نصیحتیں کرنے لگے، ان کو سمجھانے لگے، اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کو زمانے کا کیا پتا، آپ تو کچھ نہیں جانتے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا عروة ابن الزبیر ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان عتبة ابن ابی وقاص عہد الى اخیہ سعد ابن ابی وقاص ان یقبض الیہ ابن ولیدۃ زمعۃ۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے، قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، جب مرنے لگا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی، عہد الی وعدہ لیا، کس سے؟ اخیہ سعد بن ابی وقاص۔ کس نے وعدہ لیا؟ عتبہ نے۔ اسے کیا نصیحت کی؟ ان یقبض الیہ ابن ولیدۃ زمعۃ، ان یقبض کہ وہ قبض کر لے، قابو کر لے، لے لے۔ کس کو لے لے؟ ابن بیٹے کو، ولیدتی لونڈی کے، زمعۃ زمعہ کی، یعنی زمعہ ایک شخص کا نام ہے، یہ شخص ہیں حضرت سودا کے والد، ان کی ایک لونڈی تھی اور اس لونڈی سے ان کا ایک بچہ تھا۔ سمجھ آ گئی یہ کہانی؟ یعنی زمعہ کی لونڈی کا ایک بچہ تھا جو زمعہ کے پاس تھا۔ سعد بن ابی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس سے لے لینا، زمعہ سے لے لینا۔ کیوں لینا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ زمعہ کا نہیں، مجھ سے ہے وہ بچہ۔ آپ کو پتا اس دور میں زنا اور حرام کام بہت عام تھے، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ لونڈی تھی اور لونڈیوں کے اندر تو یہ خرابیاں اور بھی عام تھی۔ کہنے لگے کہ یہ بچہ زمعہ سے نہیں ہے، یہ بچہ مجھ سے ہے، لہذا تم یہ بچہ لے لینا۔ قال عتبہ انہ ابنی، عتبہ نے کہا وہ میرا بیٹا ہے جو زمعہ کی لونڈی سے ہے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمن الفتح، فتح کے زمانے میں، اخذ سعد، تو سعد نے لے لیا، کیونکہ سعد تو مدینہ آ گئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ بھی مکہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، زمعہ جو کہ مکہ میں تھے ان سے لینا چاہا۔ کس کو لینا چاہا؟ ابن ولیدۃ زمعۃ، اس بچے کو جو زمعہ کا تھا۔ فاقبل به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جھگڑا آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، اور آیا ساتھ اس کے عبد بن زمعہ۔ فقال، تو کہا سعد نے، یا رسول اللہ ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ عہد الیہ، اس نے مجھے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، انہ ابنہ، کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ فقال عبد بن زمعہ، زمعہ کا بھی ایک اور بیٹا تھا، اس لونڈی سے نہیں، ایک اور بیٹا تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ھذا اخی، نہیں یہ تو میرا بھائی ہے، ابن ولیدۃ زمعۃ، یہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ ولد علی فراشہ، جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے یا اس سے پیدا ہوا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن ولیدۃ زمعۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھا۔ فاذا هو اشبہ الناس بہ، تو وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا عتبہ کے ساتھ، یعنی اس بچے کی جس کا دعویٰ دو لوگ کر رہے ہیں۔ کون کون؟ عتبہ کے بھائی سعد اور دوسری طرف زمعہ کا بیٹا عبد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے ہے، تم لے جاؤ۔ حالانکہ شکل اس کی کس سے مل رہی تھی؟ عتبہ سے، لیکن آپ نے فیصلہ عبد بن زمعہ کے حق میں کیا۔ کیوں؟ کس لیے کیا؟ من اجلی، اس وجہ سے، انہ ولد علی فراش ابیہ، کیونکہ وہ اس کے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ فراش بمعنی لونڈی ہے یہاں، یعنی چونکہ وہ اس کی ملکیت تھی، خواہ اس نے زنا کیا بھی ہوگا، یعنی عتبہ سے کیا ہوگا زنا اور اسی کا بیٹا ہو سکتا، عتبہ ہی کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ
وہ لونڈی عتبہ کی تھی نہیں، ملکیت نہیں تھی اس کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرائن پہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ ملکیت کی بنا پر فیصلہ عبد بن زمع کے حق میں کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتجبی منہ یا سودا بنت زمعہ، تم پردہ کرو اس سے اے سودا بنت زمعہ، مما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ نے اس میں عتبہ کی شباہت دیکھی تھی۔ وکانت سودۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اگرچہ جج اپنے ذاتی علم کی بنا پر کسی بات کو درست بھی جانتا ہو، لیکن وہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا جج نے اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا بھی تو وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، لیکن گواہ جو ہیں اس کے خلاف، اس کے برعکس گواہی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو فیصلہ ہوگا وہ جج کے ذاتی علم پر نہیں ہوگا بلکہ گواہیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر دیکھا تھا کہ یہ بیٹا زمع کا نہیں لگ رہا، عتبہ کا لگتا ہے، لیکن چونکہ حالات یہ بتاتے تھے کہ یہ لونڈی جو ہے ملکیت زمع کی ہے، اس لیے اسی کی طرف یہ منسوب کیا جائے گا، اور اگر اسے عتبہ کی طرف منسوب کرنا تھا تو پھر اس کے لیے تو مزید گواہ چاہیے تھے کہ جو ان کے پاس نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس معاملے میں شک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت سودا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ فیصلے کے باوجود کیا ہوا، ان کا بھائی قرار پایا قانون کی نظر میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس سے پردہ کریں کیونکہ معاملہ مشکوک ہے۔ جیسا کہ تقوی کی بنیاد کس پر ہے؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جس میں تمہیں شک ہو اور اس چیز کو لو جو کہ شک سے بالاتر ہو۔ اس سے انسان بہت سی مشکلات سے بچا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، استفت قلبک ولو افتوک، اگرچہ لوگ کسی معاملے میں تمہیں فتویٰ دے دیں، فیصلہ دے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرو، اپنے دل سے فتویٰ لو، دل سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دل کس طرف مائل ہے، نہ کہ اس بنا پر کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے ایک اور حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ بعض اوقات قانون کی نظر میں ایک شخص جو ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتا ہے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کا، اور ساری گواہیاں اس کے حق میں ہیں، اور وہ دل سے جانتا ہے کہ یہ زمین اس کی نہیں تھی، دوسرے کی تھی، تو اس شخص کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کی کسی چالاکی اور فریب کاری سے کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کا حق مارتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب بیع المدبر، مدبر کا لفظ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ غلام کہ جس کو مالک یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے پیچھے تم آزاد ہو، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ مدبر کا لفظ دبر سے ہے، دبر کا مطلب ہوتا ہے پشت، یعنی جب میں دنیا سے پیٹھ پھیر جاؤں تو تم آزاد ہو جانا۔ کیا وہ شخص واقعی آزاد ہو جاتا ہے، یا اس کے باوجود کہ مالک کہہ دے تم آزاد ہو لیکن مالک کے سر پہ کچھ قرض وغیرہ ہو تو اس کی ادائیگی میں اس کو پھر بھی بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی آزادی کی نسبت اس کے مالک کی قرض کی ادائیگی کو زیادہ ترجیح دی، اور اسے آزاد ہونے کی بجائے یا آزاد کرنے کی بجائے اسے بیچ کر اس کے مالک کا قرض ادا کیا، کیونکہ آزاد کرنا ایک نفل کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، لیکن قرضہ ادا کرنا ایک فرض کی ادائیگی ہے۔ تو ایک شخص جس کے ذمے کسی کا قرض ہو اور دوسری طرف اس کے پاس مثلا ایک لینڈ کا پیس ہو یا کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی زیور ہو،
اور وہ یہ کہے، وصیت کر جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میری زمین خدا کے نام پہ وقف ہے، یا میری جیولری جو ہے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ. اور دوسری طرف قرض خواہ جو ہیں، قرض دینے والے، وہ منہ تکتے رہیں کہ ہمارے پیسے ہم کو واپس ملیں گے، اور وہ شخص اپنی ساری جائیداد ادھر ادھر لوگوں کو ہبہ کر جائے یا دے جائے یا صدقہ کر جائے، تو ایسا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ قبول نہیں جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو. یعنی بظاہر تو حدیث میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہائے بڑا ظلم ہے، ایک شخص آزاد ہو سکتا تھا تو آپ نے اس کو آزاد نہیں ہونے دیا، آپ نے ایک شخص کو غلام رہنے دیا. لیکن معاملے کو اس اینگل سے نہ دیکھا جائے، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ ایک شخص جس کو دوسروں کا قرض ادا کرنا چاہیے تھا، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا، اگر اس نے اس معاملے میں کوتاہی کی تو اس کو اس طرح کے صدقے خیرات کی اجازت نہیں، حق نہیں. اسی لیے کوئی شخص جب تک فرض نماز نہ پڑھے نفل قبول نہیں. اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو صرف عام صدقہ خیرات جو ہے وہ فائدہ نہ دے گا. بہت سے لوگ خیرات وغیرہ خوب دیتے رہتے ہیں لیکن مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ خیرات تو نفلی بات ہے اور فرض ہے، اور کئی نوافل ملا کے ایک فرض بنتا ہے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، آزاد کر دیا ایک شخص نے ہم میں سے اپنا غلام، عن دبر اپنے پیچھے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کس کو؟ غلام کو. فباعہ، تو اسے آزاد کرنے کی بجائے اس کو بیچ ڈالا. قال جابر کہتے ہیں مات الغلام، غلام مر گیا، عام اول، پہلے ہی سال، یعنی وہ بکا لیکن بکنے کے بعد وہ بھی مر گیا، لیکن بہرحال مالک کا قرض ادا ہو گیا. باب بیع الولاء وہبتہ، یہ حدیث پیچھے بہت دفعہ گزر چکی ہے. اس میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے ان کو خریدنا چاہا. جب ان کو خریدنا چاہا تو بریرہ کے مالکوں نے یہ کہا کہ ہم بریرہ کو تو دیں گے لیکن اس کی ولا اپنے پاس رکھیں گے. ولا کیا چیز ہوتی ہے؟ ولا ایک رشتہ ہوتا ہے جو آزاد کرنے والے اور غلام کے درمیان ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. آپ نے بار بار پڑھا ہوگا مولا فلان مولا فلان. جب آپ نام پڑھتے ہیں مختلف لوگوں کے تاریخ میں، کہ مثلا نافع کا نام جب آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ نافع مفسر تھے اور تفسیر کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، نافع مولا ابن عمر، نافع جو تھے ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو یہ جو مولا کا لفظ ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابن عمر اور نافع کے درمیان آقا اور مملوک کا، مالک اور مملوک کا رشتہ اب نہیں رہا، آزاد ہونے کے بعد ولا کا رشتہ باقی رہا. اب ولا کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اس رشتے کے تحت اگر کوئی غلام مر جائے تو اس کے کوئی بھی مال و دولت یا کوئی جائیداد جو کچھ بھی ہو وہ اس کے نام چلی جاتی ہے جو اس کا والی ہوتا ہے، جس کے اور اس کے درمیان ولا کا رشتہ ہوتا ہے. اب ہوا کیا، وہ قصہ آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت دفعہ آئے گا اور میں اس کو بہت جلدی پڑھ جاؤں گی. اب ہوا یہ کہ مالکوں نے یہ شرط لگائی، بریرہ کے مالکوں نے، کہ ہم اس کو لونڈی کو تو بیچ دیتے ہیں لیکن اس کی ولا کا جو رشتہ ہے وہ حضرت عائشہ کو نہیں دیں گے، وہ ہم اپنے ہی نام رکھیں گے تاکہ کل کو اگر بریرہ مر جاتی ہے اور کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے تو وہ ہم لے سکیں. اصل مقصد یہ تھا ان کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار نہیں دیا. انہوں نے ولا کا تعلق اس شخص کو دیا، ولا کا حق اس شخص کو دیا جو کسی غلام کو آزاد کرنے والا ہو. اب کیا ہوا کہ بیع الولاء وہبتہ، ولا کا بیچنا یا ہبہ کرنا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال اخبرني عبد الله بن دینار سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان بیع الولاء، ولا کو بیچنے سے، وان ہبتہ، اور اس کے ہبہ کرنے سے. یعنی ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ولا کو بیچنے سے غلام کی جو قیمت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے ایک طرح سے، اور یہ ایک طرح سے حق ہے کس کا؟ آزاد کرنے والے کا، اور حق کی بیع نہیں ہو سکتی. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر ان منصور ان ابراہیم ان الاسود ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشتریت بریرۃ، میں نے بریرہ کو خریدا، فاشترط اہلھا ولاءھا، تو اس کے مالکوں نے اس سے شرط عائد کی اس پر، کس کی؟ ولا کی، کہ ولا انہی کے نام رہے گی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فقال اعتقیھا، آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. فإن الولاء لمن اعتق الورق، پس یقیناً ولا اس شخص کا حق ہے جو آزاد کرے الورق، غلام کو. ورق ویسے تو روپے پیسے کو کہتے ہیں، سورۃ کہف میں پڑھا ہے نا آپ نے، بورقکم ھذہ الی المدینہ، تو ورق پیسے کو. تو یہاں غلام مراد ہے، یعنی غلام بھی تو ایک طرح سے مال ہے نا، تو پیسہ دے کر غلام خریدا جو جاتا ہے اس غلام کو ورق کہا جاتا ہے. فاعتقتھا، تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. فدعاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیرها من زوجها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا اور اس کو اختیار دیا اس کے شوہر کے بارے میں. اس کے شوہر کا نام مغیث تھا اور وہ بھی ایک غلام تھا. قانون یہ ہے کہ جب لونڈی آزاد ہو جائے تو اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس سے اپنے نکاح کو فسخ کر دے، الگ ہو جائے. اب یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ لونڈی کے پاس، آزاد ہونے کے بعد. اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اس کو اختیار دیا، فقالت، تو کہنے لگی، لو آتانی کذا و کذا، اگر وہ مجھے اتنا اور اتنا بھی دے دے، یعنی ڈھیروں مال بھی دے دے، ما ثبت عندہ، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہوں گی. فاختارت نفسہا، تو اس نے اپنے نفس کو یعنی اختیار کیا، یعنی آزادی کو اختیار کیا، دوہری آزادی کو، ایک غلامی سے اور ایک شوہر سے. باب اذا اسر اخو الرجل، جب قید ہو جائے کسی شخص کا بھائی، اسرا قیدی بنا لیا جائے. جیسے آج کل تو خدا نخواستہ جیل میں چلے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قیدی بنا لی، جیسے جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں بچے عورتیں مرد پکڑ لیے جاتے تھے. اب اگر کسی شخص کا کوئی بھائی پکڑا گیا، او امہ، یا اس کا چچا پکڑا گیا، یعنی کوئی بھی رشتہ دار، حل یفادا، تو کیا اس کا فدیہ دیا جائے گا؟ اذا کان مشرکن، اگر وہ مشرک بھی ہو. وقال انس قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، فادیت نفسی و فادیت عقیل، کہ میں نے اپنے آپ کا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا. وکان علی لہ نصیب فی تلک الغنیمت، اور حضرت علی جو تھے ان کا حصہ تھا اس مال غنیمت میں. کس مال غنیمت میں؟ جس میں حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے. التی اصاب من اخیہ عقیل، وہ حصہ جو انہوں نے پایا تھا اپنے بھائی عقیل سے. وعمہ عباس، اور اپنے چچا عباس سے. یعنی ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر میں عباس اور عقیل قید ہو گئے اور حضرت علی کو ان پر ملک کا ایک حصہ حاصل ہوا تھا، یعنی وہ ان کی ملکیت میں ایک طرح سے دیے گئے تھے. تو اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس دیے گئے تھے، لیکن ان کی آزادی کا حکم نہیں دیا گیا تھا. تو ایسی صورت میں بہت یعنی ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فدیہ لیے بغیر ان کو چھوڑا نہیں تھا، اگرچہ وہ ان کے چچا تھے، خون کا رشتہ تھا، یعنی ان کو ویسے ہی آزاد نہیں کیا تھا. اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ کا انصاف کتنا زبردست تھا. آپ نے اس بات کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ میں چونکہ نبی ہوں جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں رکھوں. نہیں، جو معاملہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا گیا. حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبہ عن موسى ابن عقبہ عن ابن شہاب قال حدثني انس رضی اللہ عنہ ان رجالا من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالوا، کہنے لگے، اذن لنا، ہمیں اجازت دیجیے. فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، تو ہم اپنے بھانجے عباس کو فدیہ معاف کر دیں. فقال لا تدعون منہ درہما، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، 1 روپیہ بھی نہ چھوڑو. یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. حضرت عباس کے جو والد تھے عبد المطلب، جو حضور کے کیا لگتے تھے؟ دادا. ان کی جو والدہ تھیں حضرت عبد المطلب کی والدہ، ان کا نام سلمہ تھا، وہ انصار میں سے تھیں، یعنی مدینہ کی تھیں. بنو نجار کے قبیلے نے اسی لیے ان کو اپنا بھانجا کہا، کیونکہ ان کی ماں ان کے قبیلے میں سے. یہ نہیں آ کے کہا اگر آپ چاہیں تو اپنے چچا عباس کو آزاد کر دیں، ہم ان سے فدیہ نہیں لیتے. یہ
کہنے کو تو یہ جملہ بھی درست تھا، لیکن حد درجے کا احترام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر وہ آ کے یہ کہتے کہ آپ چاہیں تو اپنے چچا کو آزاد کر دیں، تو اس طرح ایک طرح سے احسان ہو جاتا ان سب لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہ انداز اختیار کرنے کی بجائے دوسرا انداز اختیار کیا انصار نے آ کر اور کہا کہ ہم اپنے بھانجے کو یوں ہی آزاد کرتے، ان سے فدیہ نہیں لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ اجازت دے دیتے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا فادیت نفسی و فادیت عقیلا، کہ میں نے اپنا فدیہ خود دیا تھا اور عقیل کا فدیہ بھی ادا کیا تھا. باب عتق المشرک، مشرک کو آزاد کرنا. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام اخبرنی ابی ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اعتق فی الجاہلیت 100 رقبۃ، کہ حکیم بن حزام نے جاہلیت کے دور میں 100 غلام آزاد کیے تھے. وحمل علی 100 بعیر، اور 100 اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دیے تھے. فلما اسلم، جب مسلمان ہوئے، حمل علی 100 بعیر، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ سواری کو دیے. وعتق 100 رقبۃ، اور 100 گردنیں آزاد کی. یعنی بہت سخی شخص تھے، بہت فیاض تھے. دور جاہلیت میں بھی بڑے نیکی کے کام کیے اور دور اسلام میں بھی. قالا کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت اشیاء کنت اصنعها فی الجاہلیہ، آپ جانتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کچھ کام کیا کرتا تھا، یعنی نیکی کے کام. کنت اتحنس بہا، ان کاموں کے ذریعے میں ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی اتبرر بہا. یہ ایک روایت میں زے لکھا ہوا اتبرز، یہ رے ہے. اتبرر بہا یعنی میں ان سے نیکی کمانا چاہتا تھا. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر، کہ جب تو اسلام لایا تو جتنے پہلے نیک کام کیے تھے وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے، تم نے ان کو محفوظ کر لیا. اسلمت، تم نے سلامت کر لیا، علی ما سلف، اوپر اس کے جو گزر چکا، لک من خیر، تیرے لیے نیکی کے کاموں میں سے. یعنی چونکہ پچھلی روایت میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فدیہ لیے بغیر ان کو یوں نہیں آزاد کیا، یا اپنی طرف سے ان کا فدیہ اس طرح نہیں دیا، بلکہ اسی جنگ میں آپ کے جو داماد تھے ابو العاص جو تھے وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کو بھی یوں آزاد نہیں کیا تھا. ان کی آزادی کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ ہار دیکھ کر آنسو بھی آ گئے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ میرا داماد ہے، یہ چچا ہے، یہ بھتیجا ہے، ان سب کو ایسے ہی چھوڑ دو. نہیں. اب یہاں پر یہ کہ اگر کوئی شخص دور کفر میں کوئی اچھے کام کرتا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو وہ اس کے پچھلے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلی نیکیاں بھی اس کی محفوظ ہو جاتی ہیں. تو ایسے شخص کے لیے اس کام پر اجر ہے، لیکن دوسرے کے لیے نہیں. باب من ملک من العرب رقیقا، جو کوئی عربوں میں سے کسی کو غلام بنا لے، یعنی عرب غلام بنائے جا سکتے ہیں. فوہبا، پھر ہبہ کر دے، وباع، اور بیع کر دے یعنی بیچ دے، وجامع، اور یا عربی لونڈی سے جمع کرے، وفدا، اور فدیہ لے، وسبا الذریۃ، یا پھر قید کر لے اولاد کو، یعنی ان کے بچوں کو، عربوں کے بچوں کو مراد ہے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی، لا يقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، یہ سورۃ النحل میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور جس کو رزق دیا ہم نے رزق عمدہ، فهو ينفق منه سرا وجهرا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر اور اعلانیہ طور پر. هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یعنی ایک شخص جو خود غلام ہے اور دوسرا جو آزاد ہے، ہر کام کر سکتا ہے، ایک بے اختیار ہے، ایک با اختیار ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس مثال کا مفہوم آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں مثال کس بات کی دی گئی کہ ایک مخلوق ہے اور ایک خالق ہے. خالق با اختیار ہے اور مخلوق بے اختیار ہے. تو جو لوگ خالق کے علاوہ مخلوق کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ بے اختیار ہستیوں سے رجوع کرتے ہیں، تو کیا
خالق اور مخلوق برابر ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان کے اختیارات ایک جیسے نہیں. تو یہ دراصل شرک کی تردید میں مثال بیان ہوئی. یہاں پر امام بخاری نے یہ آیت لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ غلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، عربی ہو یا اجمی، سب اس میں شامل ہیں. یہ نہیں کہ عربوں میں سے اگر کوئی پکڑے جانے والے لوگ ہوں اسلام کے دشمن تو ان کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ عرب قوم ہے. نہیں، حدیث میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة ان مروان والمسور ابن مخرمة اخبراه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن. یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جبکہ آیا آپ کے پاس حوازن کا وفد. حوازن وہ قبیلہ تھا جو غزوہ حنین جن کے ساتھ ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قبیلے کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی نفری کو تتر بتر کر دیا تھا جو 12,000 کے قریب تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوت کو مجتمع کیا اور مسلمانوں کو فتح عطا کی اور ان کے بچوں اور کچھ لوگوں کو قید بھی کیا مسلمانوں نے اور مال غنیمت بھی حاصل کیا. لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ حوازن کے لوگ توبہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے. اب چونکہ یہ مسلمان ہو گئے لہٰذا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے جو پکڑے ہوئے قیدی ہیں ان کو بھی واپس کر دیا جائے اور ہمارا مال غنیمت بھی دے دیا جائے. تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ دو تو نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک چیز اختیار کر لو. تو وہی قصہ ہے یہاں پر. فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وصبيهم فقال ان معي من ترون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، یعنی میں یہ فیصلہ خود سے خود نہیں کروں گا جب تک کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ نہ کروں. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بات مجھے سب سے سچی بات لگتی ہے. یعنی میں تم سے کوئی جھوٹی بات یا جھوٹا وعدہ نہیں کروں گا، سچی بات کھری بات کروں گا. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، اما المال، خواہ مال لے لو، واما الصبیہ، یا قیدی واپس لے لو. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ، اور میں نے ان کے ساتھ انتظار کیا تھا ان کا. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظرہم، ان کا انتظار کیا تھا. کس کا؟ بنو حوازن کا، کہ وہ توبہ طائب ہو کر آ جائیں. 12 لیلۃ، 10 سے زیادہ راتیں. حین قفل من الطائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تھے. فلما تبین لہم، جب آپ پہ بات واضح ہو گئی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم، کہ نہیں لوٹانے والے ان کو، الا احدى الطائفتین، مگر دو چیزوں میں سے ایک ہی. قالوا، تو کہنے لگے، فإنا نختار صبینا، ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی قیدی واپس لیتے ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے. فاثنى علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ مستحق ہے. ثم قال اما بعد، پھر فرمایا اما بعد، فإن اخوانکم قد جاؤونا تائبین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے یہ بھائی یعنی قبیلہ حوازن کے لوگ ہمارے پاس توبہ طائب ہو کر آئے ہیں. وإنی رأیت، اور میں دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں، ان ارد الیہم صبیہم، کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں. فمن احب منکم، تو جو کوئی چاہے تم میں سے، ان یطیب ذالک، کہ خوش دلی سے یہ کام کرے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ کر لے. ومن احب ان یکون علی حظہ، اور جو اپنے حصے پر قائم رہنا چاہتا ہے، حتی نؤتیہ ایاہ، کہ ہم اس کو وہی دیں، من اول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل، جو اللہ اس کے بعد مال غنیمت میں سب سے پہلے ہمیں لوٹائے تو وہ بھی ایسا کر لے. یعنی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ غیر مشروط طور پر اپنا قیدی واپس کر دے، اور دوسری یہ کہ ہم سے شرط لے لے یا وعدہ لے لے کہ اس کے بعد جو قیدی ہمارے پاس آئیں گے ہم ان میں سے کوئی ان کو دے دیں گے، لیکن بنو حوازن کے قیدی وہ آزاد کر دے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. فقال الناس طیبنا لک ذلک، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے اس کو خوشی کے ساتھ چھوڑتے ہیں. قال انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یأذن، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کس نے تم کو اجازت دی، ممن لم یأذن، اس میں سے جو نہیں اس نے اجازت دی. فرجعوا، تو لوٹ جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، تم واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ آئے ہمارے پاس تمہارے ذمہ دار لوگ تمہارے فیصلے کے ساتھ. فرجع الناس فکلمہم عرفاؤہم، تو لوگ واپس لوٹ گئے تو ان کے ذمہ دار لوگوں نے ان سے بات کی،
ثم رجعوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے، فاخبروہ، آپ کو خبر دی، انہم طیبوا واذنوا، کہ انہوں نے خوش دلی سے یہ بات کی اور اجازت دی، فہذا الذی بلغنا عن سبی حوازن، تو یہ ہے وہ خبر یا روایت جو ہمارے پاس حوازن کے قیدیوں کے بارے میں پہنچی۔ وقال انس کہتے ہیں قال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں فادیت نفسی وفادیت عقیلا، کہ میں نے اپنے آپ کو اور عقیل کا فدیہ دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو باب ہے عتق المشرک، مشرک کو آزاد کرنا، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں بھی مسلمانوں نے آزاد کیا تھا ان قیدیوں کو جو شرک کی حالت میں مسلمانوں کے پاس آئے تھے، لیکن ان کے جو لواحقین تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، توبہ کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی خاطر، ان کو عزت اور اعزاز بخشنے کی خاطر ان کے جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشرک کو آزاد کیا ہی نہیں جا سکتا، مشرک قیدی کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو نیچے حضرت عباس کی روایت ہے نا، تو اس میں پھر یہ دوبارہ آ کے فادیت نفسی وفادیت عقیلا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت میں آزاد نہیں کیا تھا بلکہ ان کا فدیہ لیا تھا۔ یعنی دونوں صورتیں ہیں، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور کسی اور صورت میں بھی، جیسے کسی معاہدے کے تحت یا کسی خاص مصلحت کے تحت وقت کا امیر المومنین غیر مسلموں کے لوگ، یا اگر وہ مسلمان ہو گئے جیسے بنو حوازن، تو ان کو آزاد کر سکتا ہے، یعنی قیدیوں کے تبادلے میں یا بعض اوقات جیسے لینڈ چھڑوانے میں یا اپنے لوگ چھڑوانے میں، تو کسی بھی صورت میں مجھے امید ہے انشاءاللہ اس باب کے پڑھنے کے بعد آگے جا کر جو غلاموں کی مکاتبت اور اس طرح کے ابواب یا آیات ہیں ان کی تفسیر بہتر طور پر آپ سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس میں جتنے بھی غلاموں کی اقسام وغیرہ ہیں ان سب کا یہاں پر ذکر موجود ہے، اور غلامی سے متعلق جتنی بھی ٹرمینالوجی ہے وہ تقریباً ساری اس میں کور ہو جائے گی۔ اصل میں غلامی آج کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا، اور اسلام پر اس حوالے سے بہت سے حملے ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ آپ اس کو اپنے عمل کے اعتبار سے بہت ریلیونٹ نہ سمجھے، لیکن علمی اعتبار سے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے، تاکہ کہیں پر بھی اگر کوئی بات ہو تو آپ دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے سکیں۔ اور اگر آپ نے یہاں پر احادیث پڑھی ہوں گی تو ریفرنس میں جب آپ حدیث نکال کے کوٹ کرنے لگیں گے تو بھی آپ کو ٹیکسٹ سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کتابیں ہونے کے باوجود خود سے ان کو پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے، تو وہ ہونا یا نہ ہونا کتابوں کا برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ آپ سمجھے کہ کوئی بہت مزے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہر طرح کے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی پرلطف باتیں ہوتی ہیں اور کبھی صرف علمی اور خشک یا ارریلیونٹ قسم کی باتیں جو ہمارے اعتبار سے، اسلام کی تو کوئی بات بھی ارریلیونٹ نہیں لیکن ہمیں اپنے اعتبار سے لگتی ہے، تو ایسی چیزوں پر بھی صبر اچھا ہوتا ہے سونے کی نسبت۔ حدثنا علی بن الحسن اخبرنا عبداللہ اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي، ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو لکھا، فكتب الي، تو انہوں نے جواباً مجھے لکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغار علی بن المستلق، بن المستلق پر حملہ کیا، وہم غارون، اور وہ غافل تھے، سو رہے تھے، وانعامہم، اور ان کے مویشی جو تھے، تسقى علی الماء، یعنی پانی پلائے جا رہے تھے، فقتل مقاتلتہم، تو آپ نے قتل کر دیا ان کے لڑنے والوں کو، وسبا ذراریہم، اور ان کے بچوں کو قید کر لیا، یعنی عورتوں بچوں کو پکڑ لیا، نوجوانوں کو قتل کر دیا، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جویریہ، اور اس دن حضرت جویریہ مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، انہی عورتوں میں، حدثنی بہ عبداللہ بن عمر وکان فی ذلک الجیش، یہ حدیث مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے اور وہ اس لشکر میں موجود تھے۔ اب آپ پڑھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جا کے لوٹ مار مچائی بنو المستلق پر، اور پھر اس کے بعد ان کے عورتیں بچے پکڑ کے لے آئے اور ان کے نوجوانوں کو مار ڈالا، تو اس سے تو اسلام کی ایک بڑی بھیانک تصویر سامنے آتی ہے۔ اور ایسی ہی باتوں کو کوٹ کر کے کہ دیکھو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور دیکھو اسلام کیسا خونخوار دین ہے، لگتی تو بات ایسی، بظاہر تو ایسی محسوس ہوتی، لیکن اس بات سے وہی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ جس کو غزوہ بن المستلق کے اسباب معلوم نہ ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ غزوہ 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا، یہ وہی غزوہ ہے جس سے واپسی پر حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، واقع افک ہوا تھا اسی غزوے سے واپسی پر، اور جب تیمم کے احکامات آئے تھے۔ بہرحال شعبان 5 یا 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بن المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہے، اور اپنے قبیلے اور کچھ اور عربوں کو ساتھ لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن صرف اس اطلاع پر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا،
آپ نے ایک صحابی تھے بریدہ بن حسیب، بریدہ بن بے حسیب اسلمی، ان کو تحقیق حال کے لیے روانہ کیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ واقعی ان کا ارادہ ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا۔ انہوں نے جا کر حارث بن ابی زرار سے بات چیت کی اور ساری معلومات لی، اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ جلد حملہ ہو جائے گا۔ یعنی یقینی خبر، صرف سنی سنائی پہ نہیں آپ نے ایکشن لیا، بلکہ یقینی خبر پر آپ نے کیا کیا؟ تیاری کی اور خاموشی سے جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ ایک اقدامی ایک قسم کی جنگ تھی، اور یہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتا چلے کہ دشمن آنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے آپ کو لوٹ لے یا آپ کو غارت کر دے، آپ کی پھر عقل مندی کیا ہے کہ آپ اس کے جواب کے لیے جو بھی مناسب رویہ یا پالیسی ہے اس کو اختیار کریں۔ تو یہ یعنی مسلمانوں کو ایک طرح سے بچانے کے لیے ایک جنگ سے، ایک قتل و غارت سے آپ نے جا کے ان لوگوں کو جو جنگ کرنے والے تھے ان کو تو جا مارا، اور جو ان کے بچے عورتیں تھے ان کو قید کر لیا۔ یہ دراصل اس جرم کی سزا تھی کہ جو وہ بلا وجہ صرف اسلام دشمنی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ بہرحال پھر آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ بھی کہ حضرت جویریہ جو تھی یہ اسی سردار کی بیٹی تھی، حارث بن ابی زرار کی، تو یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں، تو انہوں نے یعنی مکاتب قرار دیا، آزاد نہیں کیا، مکاتب۔ ابھی اگلا باب مکاتبت پر ہے۔ جب مکاتبت ان سے کی تو جو مکاتبت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام کے ساتھ لکھا پڑھی کر لینا کہ تم اتنا پیسہ مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ پیسہ کہیں سے مانگ کے لائے، کما کے لائے، کچھ بھی کرے، قسطوں میں بھرے، وہ جب دیتا ہے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتا چلا کہ ثابت نے اس کے ساتھ مکاتبت کی ہے، تو آپ نے وہ پیسہ ثابت کو دے کر اس کا عوض جویریہ کو آزاد کرا لیا اور ان سے نکاح کیا۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو لوگوں نے بنو المستلق کے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا، اور یہ کہا کہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ بات میں نے بیچ میں اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کیوں کی تھی؟ تو اس شادی کے پیچھے بھی حکمت کیا تھی کہ ان کی دشمنی بھی ٹھنڈی پڑ گئی، اور ادھر سے مسلمان جو تھے انہوں نے ان کے قیدی آزاد کیے، مشرک قیدی تھے نا وہ بھی، ذرا یہ یاد رکھیں، باب جس کا وہ چل رہا ہے پیچھے اسی سے متعلق ہے، تو ان کو پھر آزاد کر دیا، اور جب ان پر احسان کیا تو اس سے اسلام کو مزید فائدہ پہنچا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابن محیریز قال رأيت ابا سعید رضی اللہ عنہ فسألته قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة بن المستلق، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بن المستلق میں نکلے، فاصبنا سبیا من سبی العرب، تو ہم نے عرب قیدیوں کو قید کیا، فاشتہینا النساء، تو ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی، فاشتدت علینا العصبہ، تو ہمیں یعنی عصبہ ہوتی ہے عورتوں سے الگ رہنا، یہ ہم پہ بڑی شدید ہو گئی تھی، واحببنا العزل، اور ہم نے عزل کو پسند کیا۔ عزل پرانے زمانے کا فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ ہے۔ فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میتھڈ کے بارے میں پوچھا کیا یہ جائز ہے؟ قال ما علیکم اللہ تفعلوا، کہ نہیں ہے تم پر کہ نہ کرو اس کو، یعنی اس کے اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے تو آ کر ہی رہنا ہے۔ گویا اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ فیملی پلاننگ کے وہ میتھڈز جو کہ پرماننٹ نہ ہوں، جو صرف وقتی ہوں، ان کو کسی غرض سے، اور اغراض میں کوئی غرض ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انسان کہے کہ میں آنے والوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ تو ایک جرم ہے۔ لیکن اگر کسی اور سبب سے، جیسے صحت یا کوئی مصروفیت یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس سبب سے انسان اگر ان میتھڈز میں سے کوئی اختیار کرتا ہے جس میں کہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی، تو وہ اپنے طور پر جائز ہے، یا اسٹرلائزیشن نہ ہو، جس میں ٹیوبل لائگیشن نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ یہ یقین بھی رکھے کہ میری تدبیر سے اللہ کی تقدیر روکی نہیں جا سکتی۔ مثلا ہم بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، اس کے باوجود بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب فلو کی وبا پھیلتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کھا لو تو فلو نہیں ہوگا، وہ پی لو، وہ کر لو، ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔
تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ الفاظ قابل غور ہے، ما علیکم اللہ تفعلوا، نہیں ہے تم پر، کیا نہیں ہے؟ حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی بات نہیں، تم اس کو اختیار کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی کائنۃ، جس انسان نے دنیا میں آنا ہے، جس کا آنا لکھا ہے، وہ تو آ کر رہے گا۔ تدبیر بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتی، تدبیر بھی اسی وقت کام کرتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کچھ بھی انسان کر لے تو وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اور اس کے کئی ایک مثالیں آپ دے سکتے۔ اسی لیے فیملی پلاننگ پہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک جملہ بتاتی ہوتی ہوں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تنظیم نسل جائز ہے، تحدید نسل جائز نہیں ہے۔ تنظیم اور تحدید میں فرق ہے۔ تنظیم کیا ہے؟ آرگنائز کرنا، اور تحدید کیا ہے؟ پتہ ہی کاٹ دینا۔ کل ہی میرے پاس ایک خاتون آئی، حد درجے کی پریشان تھی۔ ہوا یہ کہ ان کی سیکنڈ میرج ہوئی اور یہ نہیں پتا چلا کہ شوہر جو ہے پہلے سے شادی شدہ تھا، بچوں والا تھا، اور اس نے اپنا آپریشن کرا رکھا تھا کہ مزید بچے نہ ہوں۔ پھر اس نے اس عورت سے شادی کی، اور اس عورت کو اس شادی کے وقت نہیں پتا تھا کہ شوہر سے بچے نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے ساتھ ایک دھوکا ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ بیچاری اب کسی کو بتا نہیں سکتی، حد درجے کی پریشان تھی، اور کہتی کہ بعض اوقات میرا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور کیسے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ تو انسانوں کے اپنے ہاتھ اور اپنے کیے کی بدولت اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کا کیا قصور؟ شوہر کو تو اور بچے نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے سے بچے ہیں، لیکن عورت تو اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال بعض اوقات بیچاری خواتین ایسے حالات میں آ گرتی ہیں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ آگے جا سکتی ہیں نہ پیچھے جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک ضمنی سی بات یہ آ گئی کہ تحدید کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا میتھڈ اختیار کرنا کہ جس میں پرماننٹلی اولاد کے پیدا ہونے کے سارے امکانات ختم کر دیے جائیں اپنے طور پر، کوئی ایسا میتھڈ جائز نہیں، الا یہ کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو۔ مثلا اگر سیزیرین کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں 3 یا 4 کے بعد نہیں ہو سکتے، تو عورت پریگننٹ اگر ہو گئی تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تو وہ خود مر جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اس جان کا بچانا جو اس وقت ہاتھ میں ہے اس کی نسبت کے جو ابھی آئی نہیں وہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہاں پر صرف پرماننٹ میتھڈ جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور یہ مثال جو میں نے دی، یہ جو ابھی خاتون کی ہے، میں نے صرف اسی وجہ سے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ان طریقوں سے منع کیا تو خود اس میں ہماری ہی بھلائی، ہمارے ہی فائدے کے لیے، کیونکہ ایسی چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فطری نظام کے اندر خلل اندازی کرنا جو ہے یہ بذات خود کئی جسمانی بیماریوں اور اس کے بعد نفسیاتی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو اس لیے تمام خواتین کو اپنے اس حق سے بخوبی آگاہ ہونا چاہیے اور خود کسی ایسے ایکسپیرینس سے کسی بھی موقع پہ تنگ ہو کے نہیں گزرنا چاہیے۔ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لا ازال احب بنی تمیم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنی تمیم سے محبت کرتا رہوں گا۔ وحدثني ابن سلام اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن ابي زرعة عن ابي هريرة وعن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال ما زلت احب بني تمیم منذ 3۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے 3 باتیں بنو تمیم کے بارے میں سنی ہیں میں ان سے محبت کرتا رہوں گا۔ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو ان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے۔ سمعتہ یقول، میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ وہ میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ شدید ہوں گے، جرت مندانہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خوبی بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے میں ہمیشہ ان سے محبت کرتا رہوں گا۔ قال وجاءت صدقاتهم، اور ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کے صدقات آئے، زکات آئی بنو تمیم کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا، کہ یہ ہماری قوم کی زکات ہے۔ وکانت صبیۃ منهم عند عائشہ، اور ان کی ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس قید تھی۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتقیها، اس بچی کو آزاد کر دو، فانها من ولد اسماعیل، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہ جو 3 باتیں تھیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بھی خیال رکھوں گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی اور کس باب میں آ گئی؟ ذرا باب کی طرف توجہ دیجئے کہ باب کیا تھا
من ملک من العرب رقیقا، کہ عربوں میں سے کسی شخص کو غلام بنایا جا سکتا ہے، کسی غلام کو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور عربوں میں سے خاص طور پر بنو تمیم کی شاخ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ عرب اور غیر عرب میں کوئی فرق نہیں، غلام بنایا جا سکتا ہے. لیکن ان میں سے خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ نسب ان سے جا ملتا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی جو آپ کے دور پار آبا و اجداد میں جا کر مل جاتے تھے. تو بنو تمیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی. بنو تمیم کون تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور اسی شاخ میں سے پھر آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ ان کو اپنا قبیلہ بتاتے تھے ایک طرح سے. تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ ان سے محبت رکھتے تھے اپنے قبیلے والوں سے، اس لیے میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ایک بالکل فطری بات ہے کہ جس شخص سے محبت ہو، پھر جس سے وہ محبت کرتا ہو، وہ بھی سب عزیز ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ بھی یعنی کہ ایک طبعی محبت بھی ہے اور فطری اور اصولی محبت بھی ہے. آپ کی نبوت کی وجہ سے اور آپ کے احسانات کی وجہ سے بھی آپ سے محبت ہے. تو اسی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ہم ان کے پھر رشتہ داروں اور ان کی آل اولاد اور ان کے نسب سے بھی محبت کریں، کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے تھے. جس طرح اپنی اولاد میں سے حضرت حسن حسین سے محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو پھر عصبیت ہے اور قبیلوں کی محبت اور خاندانوں کی محبت، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اسلام نے تو اصل چیز جو ہے وہ تقوی رکھی. بالکل درست فرمایا کہ تقوی ہی اصل ہے محبت کے قابل چیز، اور تقوی ہی کی بنا پر محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ یاد رہے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا، اس میں کوئی برائی یا قباحت نہیں. جس چیز میں برائی ہے وہ عصبیت ہے. وہ عصبیت کیا کہ میرے خاندان والے تو سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سب گھٹیا نسل کے لوگ ہیں، یا باقی لوگوں کی اچھائیاں بھی بری لگیں اور اپنے قبیلے کی برائیاں بھی اچھائیاں لگیں. اس کو عصبیت کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں قابل مذمت ہے، ناپسندیدہ ہے. ادروائز اپنے رشتہ داروں، اپنے آبا و اجداد، اپنے بہن بھائیوں، اپنی اولاد اور نسل سے محبت جو ہے یہ پسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہ بات غلط ہو جائے گی جب میکے میں سب خیر نظر ہے اور سسرال میں سب برائیاں نظر آئیں. یہ بات پھر بری ہو جائے، کیونکہ اس میں تعصب ہو گیا نا. اگر اپنے ہی بہن یا بھائی میں وہ برائی ہے تو وہ قابل معافی ہے، اور اگر وہی خامی یا خرابی سسرال میں ہے تو وہ ناقابل معافی ہے. یہ تعصب ہوتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ادروائز یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جو محبت آپ کو اپنے والد سے ہو سکتی ہے یا اپنے بھائی سے ہو سکتی ہے، یہ اللہ نے دلوں میں ڈالی ہوتی نا، وہ دوسروں سے ہو نہیں سکتی. ایک قدرتی بات ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ قبیلے کی محبت، رشتہ داروں کی محبت ناپسندیدہ چیز نہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں صلہ رحمی، حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں. ہاں، ان کی یعنی اس نسل کے اندر سے ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی فخر یا غرور یا تکبر یا عصبیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اور امام بخاری پہلے یہ بتا کر کہ عربوں میں سے غلام بنائے جا سکتے ہیں، تو پھر دوسری طرف یہاں یہ بات بھی لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. اور دوسری احادیث میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے صبح اور شام 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی فضیلت کیا بتائی جاتی کہ گویا اس شخص نے 10 غلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آزاد کیے. تو حضرت اسماعیل جو کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اور ان کو ایک خاص فضیلت بہرحال حاصل ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے اللہ کی خاطر بڑی قربانیاں کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آل و عیال کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کیا کہا تھا؟ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ہوگی. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. تو یہ بنو تمیم جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ یہاں پر حاضی صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کے صدقات آئے ہیں. تو صدقات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ مسلمان ہی ادا کیا کرتے ہیں. تو ان سے محبت ایک تو طبعی محبت تھی، اور ایک اس میں
مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی تھی. یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں. پچھلے باب میں ایک اور چھوٹی سی چیز کہ عام غلام کو آزاد کرنا مشرک کو بھی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن کفارے وغیرہ میں مسلمان کی گردن آزاد کرنا ضروری ہے، اس کو آزاد کرنا زیادہ اجر کی بات ہے. اور عام مسلمان غلاموں میں سے بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کرنا مزید ایک درجہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. باب فضل من ادب جاریتہ، فضیلت اس شخص کی جو اپنی لونڈی کو ادب تمیز سکھائے، تعلیم و تربیت اس کی کرے. یعنی اس باب سے یہ اندازہ بھی کریں کہ اسلام نے اگر غلامی کو یکسر یک قلم مٹایا نہیں تو ان کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھا، اور ان کے حقوق میں وہی پہلا حق جو انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ملا تھا کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، علم دیا گیا. تو علم انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے، اور وہی حق یہاں پر دیے جانے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ خواہ کوئی غلام بھی ہو یا لونڈی بھی ہو تو بھی اسے تعلیم دینا بہت اجر اور ثواب کی بات ہے اور دینی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نافع جو تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، اور نافع کا سارا علم جو تھا وہ مرہون منت تھا. کن کا؟ عبداللہ بن عمر کا. ان کے وہ استاد بھی تھے. تو انہوں نے ایک بہترین مثال قائم کی، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہوگا کہ پھر نافع نے آگے کیا کیا تھا. علم حاصل کر کے اکرمہ جو تھے ان کو کیا کیا تھا، ان کے ساتھ ان کو باندھا تھا کہ بیٹھو اور پڑھو. تو ان لوگوں نے علم کے میدان میں غلاموں نے وہ بلندی اور عروج حاصل کیا کہ بڑے بڑے آزاد بھی نہ کر سکے. اور بلکہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو سردار قبائل تھے، وہ جیسے خلفائے راشدین کے بعد جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس وغیرہ، تو یہ آزاد اور سردار لوگ تھے، یہ حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور سیاست میں الجھ گئے. لیکن دوسری طرف جو غلام لوگ تھے اور دوسرے قسم کے طبقات تھے وہ سارے کے سارے علم کے میدان میں نکل گئے. اور بالآخر ہوا کیا کہ جو عزت ان کو ملی وہ ان امراء اور حکومت کے میدان میں لوگوں کو نہ ملی. اور اس کے کئی ایک واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی آپ پڑھیں گے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن مطرف عن الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ جاریۃ، جس کی کوئی لونڈی ہو، فعلمہا، پھر اس نے اس کو تعلیم دی، فاحسن الیہا، پھر اس کے ساتھ احسان کیا، ثم اعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دیا، وزوجہا، اور اس سے نکاح کر لیا، کان لہ اجران، تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا. یعنی اگر کوئی شخص ایک آزاد کو پڑھاتا سکھاتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی لونڈی کو پڑھاتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. تو آپ سب بھی اپنے اپنے گھر میں جو نوکر چاکر ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان سب کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، دوہرا اجر ملے گا آپ کو. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم، کہ غلام تمہارے ہی بھائی ہیں. اب یہ سب غلاموں کے حقوق کی باتیں. غلام کون ہیں؟ غلام انسان ہیں اور وہ تمہارے ہی بھائی ہیں. فاطعموہم، ان کو کھلاؤ، مما تاکلون، اسی ہنڈیا میں سے جس سے تم خود کھاتے ہو. ہنڈیا کا لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن جان بوجھ کے بولا تاکہ بات جلدی سمجھ میں آئے، کیونکہ بعض گھروں میں 2 ہنڈیا پکتی. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مُخْتَالًا فَخُورًا. یہ سورۃ النساء کی آیت آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. وقال ابو عبداللہ ذی القربى القریب، ذی القربى کا کیا معنی ہے؟ قریب رشتہ دار. والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی، اس سے مراد کون ہے؟ الغریب، اجنبی. یعنی ان میں جو انسانوں کے حقوق کی بات ہے تو ذی القربى رشتہ دار کے لیے آیا ہے، رشتہ دار جو قریب رہتے ہوں، اور صاحب بالجنب جو رشتہ دار نہ ہو لیکن ویسے آپ کے ہمسائے میں رہتے ہوں، پڑوسی ہوں یا ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں یا کسی بھی جگہ مل جل کر اکٹھے کام کرتے ہوں. ان سب کے حقوق ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سوید قال رأيت ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ. معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہ ایک حلہ یعنی جوڑا اچھا سا پہنے ہوئے تھے، وعلی غلامہ حلۃ، اور ان کے غلام پر بھی ویسا ہی جوڑا تھا، یعنی جو آقا نے لباس پہنا ہوا تھا وہی مملوک نے پہنا ہوا تھا. فسألناہ، تو ہم نے آپ سے پوچھا، عن ذالک، اس کے بارے میں کہ یہ کیا. ذرا انوکھی بات لگی کیونکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا.
فقال تو کہتے ہیں انی ساببت رجلا، میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی، فشکانی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے میری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی. فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیرتہ بامہ، کیا تم نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو آر دلائی، یعنی ماں کی گالی دی. ثم قال، پھر فرمایا ان اخوانکم خولکم، بے شک بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے. خول غلام، یہ تمہارے لونڈی غلام جو ہیں یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، انسان ہیں تمہارے ہی جیسے. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، یعنی تمہارا ماتحت بنا دیا. فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو، مما ملکت ایمانکم والی بات، فلیطعمہ مما یأکل، چاہیے کہ اسے بھی کھلائے جہاں سے وہ خود کھاتا ہے. ولیلبسہ مما یلبس، اور چاہیے کہ پہنائے اس کو جو وہ خود پہنتا ہے. ولا تکلفوہم، اور مت تکلیف دو ان کو، ما یغلبہم، جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ایسی مشقت میں ان کو نہ ڈالو کہ جو انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، یعنی ایسے کام نہ لو جو وہ کر نہ پائیں. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پھر اگر تم تکلیف دو ان کو، ما یغلبہم، جو ان پہ غالب آتی ہو، یعنی انہیں مشقت میں ڈالتی ہو، فَأَعِینُوهُمْ، پھر ان کی مدد بھی کرو، ان کے ساتھ خود کچن میں کھڑے ہو کر کام کرو. ایسا معیار، یعنی لوگ جب غلاموں کے اوپر بہت باتیں کرنے لگے نا تو یہ والی احادیث نکال کے بتا دیا کیجئے کہ اسلام نے اگرچہ ان کا سٹیٹس تو نہیں بدلا کیونکہ وہ بدلنا پاسبل نہ تھا، لیکن حقوق ان کے عام آزاد انسانوں ہی کی طرح رکھے. اب دیکھیں کہ عملی طور پر ویسٹ میں اونچ نیچ وہ نظر نہیں آتی جو ہمارے ملکوں میں. وہاں ایک جمعدار کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے جہاں ایک ٹیچر کا یا کسی اور اسی طرح کے ریسپیکٹیبل شخص کا بچہ پڑھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تفریق ہے اس معاملے میں. تو اسلام کی روح سے چونکہ ہم دور ہو گئے. جس دور میں مسلمانوں نے غلاموں کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے حقوق ادا کیے تو ان غلاموں نے بھی پھر کمی نہ کی، انہوں نے بھی اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات سر انجام دی. اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے نا، خواہ وہ کسی دیہات میں پیدا ہو جائے، کسی کوارٹر میں پیدا ہو جائے بیچارہ، یا کسی کچی بستی میں پیدا ہو جائے، اگر اس کو بھی کھانا پینا اور تعلیم کا حق ملے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے کہیں بڑی خدمت انجام دے کسی بہت اعلیٰ درجے کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے بچے سے. تو ہیومن ریسورس جو ہے یہ سب سے بڑا ذخیرہ اور سرمایہ ہوتا ہے کسی قوم کا، اسے ضائع کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. لہٰذا اس قسم کی حق تلفی جو ہے اور اس قسم کے کام، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں ان پسماندہ علاقوں اور لوگوں کے بارے میں بھی اسی طرح سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہمارا دل ویسا ہی دکھنا چاہیے جس طرح اپنوں کے لیے دکھتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان وہ کر تو نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں صرف اپنے استعمال کے لیے دی گئی تھی کہ تم خود ہی کھاتے پیتے رہو اور ان کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دی ہیں نعمتیں، آپ خود بھی استعمال کریں، لیکن اپنے مال کا ایک حصہ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو محروم لوگ جو ہیں، ایسے طبقات جو ہیں، ان کی طرف بھی مال کا کچھ حصہ جو ہے اس کو منتقل کریں. یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی. دنیا اس لیے کہ ایسے ہی محروم طبقات کو جب کچھ نہیں ملتا تو پھر جن کے پاس ہوتا ہے ان کے لیے وبال جان بنتے ہیں، چوری ڈاکے اور معاشرتی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. اور جب وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو وہ خود بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں گے اور آپ کو بھی امن چین سے جینے دیں گے. اور آخرت کا اجر تو بے پناہ ہے جس کا کوئی اندازہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ جو پیچھے والی بات ہے نا، اپنے جیسا کھلائے اور اپنے جیسا پھیلائے، اس کی عملی مثال میں نے خود سعودی عرب میں دیکھی ہے. کئی سعودیز کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا تو اگر کام کر رہے ہیں کچن میں تو اکٹھے ہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو لگا دیا اور خود آرام سے بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد جب کھانے کا وقت آئے تو مہمان بھی، نوکر چاکر بھی، یعنی عورتیں، نوکر چاکر بھی اور خود بھی، سب ایک دسترخوان پر ایک ہی جیسی کراکری میں ایک ہی جیسے کھانے کو سب مل کر کھاتے ہیں. اور بہت دفعہ اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں ہندوؤں کے زیر اثر ذات پات، اونچ نیچ، بڑے چھوٹے کا، کچھ ہندوؤں نے کسر نہیں چھوڑی تھی کہ انگریزوں نے آ کے اور زیادہ آ کر غلام کی تقسیم جو ہے اس کو بڑھا دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ، ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے لوگ 4th کلاس کے ملازمین ہیں اور کچھ آفیسرز ہیں، اور ان کے لیے فیسلٹیز، تعلیم اور باقی تمام چیزوں میں، اور ان کے لیے ان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایک عام شخص جو ہے، ایک مینول ورک کرنے والا یا ایک لیبر کلاس کا شخص جو ہے وہ اتنی سمجھ بوجھ یا محنت نہیں کر چکا ہوتا اپنی پچھلی زندگی میں، لیکن
اس کے بچے بھی تو آخر انسان ہیں، ان کو بھی پڑھنے کا حق ہونا چاہیے، ان کی بھی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی سہولتیں ہونی چاہیے. تو تنخواہوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، فیسلٹیز، الاؤنسز اور بے شمار چیزوں میں. تو ٹھیک ہے کہ ایک شخص علم کے اعتبار سے اور قابلیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو قابلیت کی وجہ سے فرق ہے ہی، لیکن کچھ ہم نے خود بھی ان کے ساتھ ایک حقارت آمیز سلوک اختیار کر رکھا ہے، اور یہ انسانی حقوق کے بہرحال منافی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہاسپٹلز الگ ہوتے ہیں آفیسرز کے اور چھوٹی کلاس کے، اسکولز الگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں فرق جو ہے، یہ فرق تو انگریز نے چھوڑا تھا نا، کیونکہ وہ آقا تھے اور ہم ان کے غلام تھے. اور جب وہ چلے گئے ہم آزاد ہو گئے، تو اب بھی ہم آزاد نہیں ہیں. آزاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہ طور طریقے نہیں بدلے، جو کچھ انہوں نے اختیار کیا تھا ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے. باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ. العبد غلام اذا احسن جب اچھی طرح کرے عبادت ربہ اپنے رب کی عبادت، یعنی غلام جو اللہ کی عبادت اچھی طرح کرے، ونصح سیدہ اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے، یعنی آقا کا کام کاج بھی کرے اور اپنے رب کو بھی راضی رکھے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ کان له اجرہ مرتین، کہ جو غلام اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے، اس کے لیے اجر ہے دگنا اجر اس کو ملے گا، کہ جو ان دونوں فیلڈ میں دونوں طرف برابر کا بہترین رویہ اختیار کرتا ہے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن صالح عن الشعبی عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل كانت له جاریۃ ادبها فاحسن تعلیمها، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو پھر اس نے اس کو ادب سکھایا، ایٹیکیٹ سکھائے، تعلیم دی، فاحسن تعلیمها اس کو اچھی تعلیم دی. اچھی تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ اچھی تعلیم کا کیا مطلب ہے. ہائر ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں اچھی کے ساتھ. اب دیکھیں پیچھے کھانے کپڑے کی بات تھی، یہاں تعلیم بھی ساتھ شامل ہو گئی. وَآتَقَهَا اور اس کو آزاد کیا، وَتَزَوَّجَهَا عیب نہیں سمجھا، اگر نکاح کی ضرورت تھی تو جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا ایسے ہی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یعنی صرف لونڈی بنا کے نہیں رکھا بلکہ بیوی بنا کر رکھا. فَلَهُ أَجْرَانِ تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. اسی طرح غلام بھی جب اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو بھی دگنا اجر ملتا ہے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران. نیک غلام کے لیے دگنا اجر ہے. والذي نفسي بيده قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا الجهاد في سبيل الله اگر اللہ کے راستے میں جہاد کی بات نہ ہوتی، والحج اور حج کرنا، وبر امی اور ماں کے ساتھ نیکی کرنا، لأحببت ان اموت وانا مملوک تو مجھے یہ پسند تھا کہ میں اس حال میں مروں کہ میں غلام ہی ہوں. یعنی غلاموں کے جو حقوق اور درجہ اور اجر اسلام نے بتایا، تو ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آزاد ہونے کی نسبت غلام رہنا زیادہ پسند ہے. اب آپ دیکھیں کہ غلامی پھر کیا چیز تھی کہ جسے وہ ترجیح دے رہے ہیں. ہاں صرف 3 چیزیں مجھے غلام ہونے سے روکتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت، حج اور ماں کی خدمت. کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ ان 3 کاموں میں آزاد نہیں ہوتا. مالک کی اجازت کے بغیر جہاد پہ نہیں جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، اور اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر سکتا. کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے روک دیتی ہیں. ادروائز میں چاہتا کہ میں مروں تو آزاد نہیں غلام مروں، کیونکہ آزاد کی نسبت غلام جو غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے اس غلامی کا بھی اللہ کے ہاں صلہ اور اجر ہے اور مقام ہے. اصل میں بات یہ کہ جب دوسرے لوگ غلامی کی بات کرتے ہیں تو وہ تصور میں وہی غلامی رکھتے ہیں جو انہوں نے خود لوگوں کو غلام بنا کے رکھا اور ان پہ ظلم و ستم کیا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں غلامی کا وہ تصور ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں اصل کانسیپٹ ہی مختلف ہے. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم لأحدهم يحسن عبادت ربہ وینصح لسیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کتنا اچھا ہے، لأحدهم ان میں سے کسی ایک کے لیے، یحسن عبادت ربہ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وینصح لسیدہ اور اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے. یعنی غلام کے لیے یہ بات بہت عمدہ ہے.
باب کراہیت التطاول علی الرقیق، غلام پر دست درازی کرنا، تطاول طول سے یعنی ہاتھ بڑھانا، یعنی مار پیٹ کرنا. وقولہ عبدی و امتی، اور کہنا میرا غلام اور میری لونڈی. وقال اللہ تعالی والصالحین من عبادکم، اور نیک تمہارے غلاموں میں سے. اب عباد کا لفظ عبد بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو عباد اللہ کا مطلب تھا کہ اللہ کے بندے. تو کیا ہم یہ لفظ کہہ سکتے ہیں عبدی میرا بندہ کوئی، یعنی غلام؟ تو وہ کہتے ہیں کہ والصالحین من عبادکم سے اس کا جواز نکالتے ہیں. وامائکم وقال عبدا مملوکا، غلام مملوک. والف یا سیدہا لدى الباب، اور اس نے اپنے آقا کو دروازے کے پاس پائے. سورۃ یوسف کی آیت ہے. وقال من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کو لینے کے لیے. یہ سعد بن معاذ کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. وذکرنی عند ربک، اور میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جس کو تعبیر بتائی تھی، جب وہ قید سے آزاد ہوا تو اسے کہا کہ ربک، اور ربک سے مراد کون تھا؟ عند سیدک مراد ہے، یعنی وہ بادشاہ. ومن سیدکم، اور کون ہے سردار تمہارا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ سے پوچھا تھا. یعنی ان الفاظ کی ادائیگی میں رخصت رکھی گئی. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نصح العبد سیدہ واحسن عبادت ربہ کان له اجرہ مرتین، دگنا اجر. حدثنا محمد بن العلا حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک الذي يحسن عبادت ربہ ويؤدي الى سیدہ الذي له علیہ من الحق والنصیحۃ والطاعة اجران. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقل احدکم اطعم ربک، تم میں سے کوئی شخص یہ الفاظ استعمال نہ کرے کہ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ. ودع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ. اسقی ربک، پانی پلاؤ اپنے آقا کو. ولیقل سیدی و مولایا، یعنی اس طرح کہنا کہ سیدی و مولایا یہ تو جائز ہے لیکن مخاطب کے صیغے میں جائز نہیں ہے. ولا یقل احدکم عبدی امتی ولیقل فتا یا فتاتی و غلامی. یعنی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں، پیچھے رخصت یا جواز ملتی اور یہاں پر منع کیا گیا ہے. اس صورت میں جہاں شرک کا احتمال ہو تو وہاں کہنا حرام ہے، لیکن جہاں ایسا نہ ہو، ایک عام رواج کے مطابق ایک لفظ استعمال ہو رہا ہو، ایک عادتاً محاورتاً جس میں انڈرسٹوڈ ہو کہ مراد اس کی کیا ہے، اس صورت میں اس کا جواز ہے. مثلا اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور میرا یہ مخلوق ہے، تو ایسی صورت میں کہنے میں حرج نہیں. لیکن پھر بھی ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے کہ جس میں شرک کا احتمال ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے دوسری طرح استعمال کو ناپسند فرمایا. حدثنا ابو النعمان حدثنا جریر بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق نصیبا له من العبد، جس نے اپنے حصے کا غلام آزاد کر دیا، یعنی کسی شخص کے پاس ایک ایسا غلام ہے کہ جس کا وہ پورا مالک نہیں، آدھا مالک کوئی اور ہے، اور وہ اپنے حصے کا آزاد کر دے. یہ پیچھے حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے. فکان له من المال ما يبلغ قیمته، پھر اس کے پاس اتنا مال اور ہو کہ باقی حصے کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہو. قوم علیہ قیمت عدل، تو عدل و انصاف کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی. وَأُعْتِقَ مِن مَالِهِ، اور اس کے مال سے وہ آزاد کر دیا جائے گا. وَإِلَّا، اور اگر اس شخص کے پاس وہ مال نہ ہو، فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، تو جتنا حصہ اس کا تھا اتنا وہ آدھا آزاد ہے، اور باقی جس کا آدھا وہ غلام ہے اس کے ساتھ مکاتبت کر لے یا کوئی اور آ کے اسے چھڑوا دے. یعنی آزاد پوری طرح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دونوں مالک اسے آزاد نہ کر دیں. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، یعنی نگران. ومسئول، اور پوچھا جانے والا ہے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں. فالامیر، تو امیر، الذی علی الناس، جو لوگوں کے اوپر حاکم ہوتا ہے، فہو راع، تو وہ بھی نگران ہے. وہو مسئول عنہم، اور وہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے گروپ انچارجز وغیرہ ہیں. والمرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا، اور عورت جو ہے وہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر پر. وولدہ، اور اس کی اولاد کی بھی ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عنہم، اور وہ ان سے پوچھی جانے والی ہے. والعبد راع، اور غلام بھی نگران ہے، علی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال پر.
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور وہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. الا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تو سنو تم میں سے ہر شخص نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور ہر شخص ذمہ دار ہے، پوچھا جانے والا ہے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جس کی نگرانی یا جس کی حفاظت، مثلا علم وغیرہ کے یہ پڑھنا لکھنا بھی، تو ان چیزوں کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا سفیان عن الزہری حدثنی عبید اللہ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ وزید بن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا زنت الامۃ فجلدوها، جب کوئی لونڈی زنا کرے فجلدوها، اس کو کوڑے لگاؤ. ثم اذا زنت، پھر دوبارہ زنا کرے فجلدوها، پھر کوڑے لگاؤ. ثم اذا زنت، تیسری دفعہ جب زنا کرے فجلدوها، پھر کوڑے لگاؤ. فی الثالثۃ او الرابعۃ، تیسری یا چوتھی مرتبہ فبیعوها، پھر اس کو بیچ ڈالو. ولو بدفیر، خواہ ایک رسی کے بدلے کیوں نہ، یعنی تھوڑی قیمت بھی ملے تو اس کو بیچ ڈالو. اب یہ عیب ہے زنا، تو عیب والی چیز تو نہیں بیچی جانی چاہیے، لیکن یہاں پر کیوں رخصت دی گئی، اجازت کیوں دی گئی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص ماحول میں وہ بار بار غلط کام کر رہی ہو، جب کوئی اور اس کو خرید لے گا مالک، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نگرانی زیادہ بہتر طور پر کر سکے اور اس کی حفاظت کر سکے، اس لیے کہا گیا کہ وہ ماحول بدل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں، جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کیا کرے کہ کہے کہ اب میرا ماحول ہی ایسا ہے، نہیں، اس جگہ کو چھوڑ دے، دوسری جگہ چلا جائے. قرآن پاک میں وہ آتا نا کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے، تو ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کی پشتوں پہ ماریں گے، تو اس وقت وہ کیا کہیں گے کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، ہم اپنے ماحول سے بڑے مجبور تھے، اس لیے ہم غلط کام کرتے رہے. تو ان کا یہ عذر قبول نہ کیا جائے گا. تو وہ فرشتے یہی تو جواب دیں گے نا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ کہیں ہجرت کر جاتے. باب اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب آئے تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا لے کر، یعنی خادم یا نوکر جب کھانا پکا کر تکلیف اٹھا کر کھانا لے کر آئے تو کیا کرے، کیا اخلاق سکھایا گیا. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ قال اخبرنی محمد بن زیاد سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے، فإن لم یجلسہ معہ، اگر وہ اسے پاس نہ بٹھا سکتا ہو، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، تو اسے ایک یا دو لقمے اس میں سے ضرور دے دے، یعنی اخلاقاً اس میں سے اس کو کچھ کھانے کو آفر کر دے. او اکلتن او اکلتین، یا ایک لقمے یا دو لقمے یا نوالے. فإنه ولی علاجہ، کیونکہ اسی نے اس کا علاج کیا ہے، کس کا، یعنی کھانے کا، اس کو درست کیا ہے، اس نے اس کو پکایا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے معاوضہ طے کرتے ہیں نا، تو معاوضہ طے کرتے ہوئے صرف پیسے طے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے کھانا نہیں ہم دیں گے. تو ایسے معاوضے طے نہیں کرنے چاہیے. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو پکائے اس میں سے اسے کھانے کا بھی حق ہے. اگر آپ خود نہیں دیں گے تو چوری کر کے کھائے گا، کیونکہ بھوک تو اس وقت زیادہ لگتی ہے جو پکا رہا ہوتا ہے، اس لیے بہت سی عورتیں پکانے سے پہلے آدھی ہانڈی خالی کر دیتی. باب العبد راع فی مال سیدہ، غلام جو ہے نگران ہے اپنے آقا کے مال میں. ونسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المال الی السید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی نسبت آقا کی طرف کی، مالک کی طرف کی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها والخادم فی مال سیدہ راع وهو مسئول عن رعیتہ قال فسمعت هؤلاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا. وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ ایک شخص نگران ہے اور پوچھا جانے والا ہے اپنی رعیت کے بارے میں. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، اگر کوئی اپنے لونڈی غلام کو مارنے لگے تو چہرے پہ نہ مارے. اجتنب یجتنب الوجه، چہرے کو بچائے. حدثني محمد بن عبید اللہ حدثنا ابن وهب قال حدثني مالک بن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحدثنا عبد اللہ بن محمد
حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ان حمام ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، کہ جب کوئی لڑے مار پیٹ کرے اپنے غلام کو تو چاہیے کہ چہرے سے بچے، یعنی اس کے چہرے کو بچائے، چہرے پہ نہ مارے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت ایک آدھ لگائی جا سکتی ہے لیکن منہ پہ نہ لگائی جائے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ بعض اوقات ایک بھی لگا دینے سے بہت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں لگانی چاہیے۔